یہ حدیث مبارکہ السنن الکبریٰ للنسائی جلد 7 صفحہ 408 اور حدیث کا نمبر ہے 8337۔ پھر مسند احمد میں جلد 1 صفحہ 209 اور مسند ابی یعلا میں جلد 2 صفحہ 75 اور حدیث نمبر ہے 1544۔ پھر اسی طرح یہ سیرۃ النبویہ ابن اسحاق میں، مستدرک ابن حاکم میں، معجم الکبیر میں، دلائل النبوہ میں، پھر الاشراف العلی مناقب الاشراف ابن ابی دنیا میں، معجم الصحابہ میں، پھر الوفا شریف میں، پھر ابن جوزی علیہ رحمہ کی کتاب میں، اسد الغابہ تاریخ دمشق میں، پھر اسی طرح یہ البدایہ والنہایہ میں، ریاض النظرہ میں، مجمع الزوائد میں۔ یہ متعدد محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابو یحییٰ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں مکہ المکرمہ آیا کچھ تجارت کی غرض کے ساتھ، تو میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، چونکہ حضرت عباس بن عبد المطلب ایک تاجر تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس حرم شریف کے گرد یعنی کوہ صفا کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک حرم مقدس میں ایک خوبصورت نوجوان نمودار ہوئے اور انہوں نے آ کے حرم شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، یعنی عبادت کرنا شروع کر دی۔ چند لمحے گزرے تو ان کے پیچھے ایک بی بی صاحبہ آ گئیں، ایک عورت آئیں اور انہوں نے اس نوجوان کے پیچھے انہوں نے بھی اپنی طرز کے مطابق عبادت کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک 7 یا 9 سال کا بچہ آیا اور اس نے بھی آ کے اس نوجوان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، یعنی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس کی طرف دیکھا اور سوالیہ انداز سے پوچھا یہ کیا ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب فرمانے لگے کہ جانتے ہو یہ جو سب سے پہلے آئے تھے یہ کون ہیں؟ تو عفیف پوچھتے ہیں کہ ہاں بتائیں کون ہیں؟ کہا یہ محمد ہیں اور میرے یہ بھتیجے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ جو ان کے پیچھے ہیں یہ کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ ان کی زوجہ ہیں، اور جو ان کے پیچھے ہیں وہ علی ابن ابی طالب، یہ بھی میرا بھتیجا ہے، اور یہ اس وقت اس روئے زمین پر سوائے ان تینوں کے اس دین پر اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ جو میرا بھتیجا ہے اور یہ جو ان کی زوجہ ہیں اور یہ جو بچہ ہے یہ دین ابراہیم کے متعلق بتاتے ہیں، اور یہ اس وقت یہ دین اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ اس طرح اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس شخصیت نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے نماز ادا فرمائی وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہیں، اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہیں، اور جس شخصیت نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار فرمایا یا تصدیق فرمائی وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ تعالیٰ ہیں۔